اور شادیوں کو خدا کے واسطے آسان کرو. تمہیں غریب کے بڑھاپے پہ نظر کیوں نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ایک بات اور عرض کر کے جاؤں گا، تم اپنی بچیوں کو بہت پہاڑ دے دو، سونے چاندی کے پہاڑ دے دو، لیکن دکھلاوا نہ کیا کرو. جب تم اعلانات کرتے ہو، سیپی نال کرتا ہے، میرے عزیز آؤ فلانے کی دھی کا جہیز دیکھ لو. ساری امیر ذاتیاں تو نہیں آتی، غریب ذاتیاں بھی آتی ہیں. ایک بندہ شام کو اپنے گھر کے اندر واپس آیا، آ کے دیکھتا ہے گھر بوجھا بوجھا سونا سونا سا لگ رہا تھا. ابا کیا ہوا؟ خود ہی جا کے پوچھ لے. ایک بیٹی ادھر منہ کر کے لیٹی ہوئی ہے، ادھر ایک بیٹی منہ کر کے لیٹی ہوئی ہے. چہرے سے کپڑا ہٹایا، رو 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 کے آنکھیں سوج گئی. کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے پتا ہے کہ نہیں کون سا مرض ہے، لگتا ہے آج بھی کسی امیر زادی کا جہیز دیکھ کے آئی ہیں. اللہ اکبر. کسی کا آنسو اپنی بیٹی کے جہیز پہ نہ گرانا. اگر وہ استعمال نہیں کر سکتی، کیا پتا اللہ تیری بیٹی کو بھی استعمال کرنے کا موقع نہ دے. ہم نے بڑے بڑے خدا کی قسم کلیجہ ہل گیا تھا. ایک جگہ میں قرآن خوانی میں گیا، میں نے کہا ٹینٹ تو شادیوں کے لگے ہوئے ہیں. کہاں مولانا؟ کل اسی ٹینٹ کے نیچے برات بیٹھی تھی، پرسوں برات بیٹھی تھی، کل یہاں جنازہ پڑا ہوا تھا. میرے عزیزو اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ کوگاڑے کا واقعہ ہے. میرے عزیزو دولہا بیوٹی پارلر کے اندر حجاب میں تیار ہونے کے لیے گیا. ابے نے نئے کپڑے پہن لیے، ڈھول باجے والے آ گئے، بہنوں نے کپڑے پہن لیے، اما جان نے بھی پھولوں کی مالا پہن لی، پھولوں کی مالا گجرے پہن لیے. بیٹا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے؟ بیٹے کا پتہ نہ لگا. تھوڑی دیر کے بعد فون آیا، شناختی کارڈ بتلا رہا ہے کہ تمہارا بیٹا پتہ یہ کہاں؟ کہ حمام سے تیار ہو کے نکلا تھا، ٹرک نے ٹکر مار دی، وہی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. جوڑے دھرے کے دھرے رہ گئے. جو اس نے میرے عزیزو حال پھولوں کا برات میں پہننا تھا، وہ جنازے میں پہن کے جا رہا ہے. میرے عزیزو اللہ اکبر. اللہ موجود ہے. کبھی وہ رلا دیتا ہے، کبھی ہنستے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، کبھی اجڑے گھروں کو ہنسا دیتا ہے. جھک کے چلنا، نگاہیں نیچی 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 کر کے چلنا. خبردار اکڑ سے پسند کوئی نہیں ہے. ترب خانیاں نہیں چلا کرتی، یکڑ خانیاں نہیں چلا کرتی. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سرنگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. جتنا جھک کے چلیں گے اللہ اتنی عزت عطا فرمائیں گے، جتنا درگزر کریں گے اللہ اتنی عزت عطا فرمائیں گے. کہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا اپنا حق دبا کر کسی کو معاف کر دے. عزت میں کمی آ جائے قیامت کے دن میرے پاس آ جانا اور کہہ دینا کسی کو معاف کرنے میں عزت میں کمی آ گئی، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے جاؤں گا. تمہاری عزت میں کمی آ گئی، میں اللہ سے پوری کرواؤں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. باقی رہی بات انسان کے اندر کوتاہی ہوتی ہے. باقی میرے بابو انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے. گاہے گاہے ڈرتے رہیے، چلتے رہیے، کرتے رہیے، استقامت مانگتے رہیے، قرب مانگتے رہیے، پیار مانگتے رہیے، ساتھ مانگتے رہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مانگتے رہیے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو اسے ہمارے پہ ترس آئے گا. رمضان المبارک کے دن میرے عزیزوں 9 رہ گئے، 8 رہ گئے، پتہ نہیں دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. پیر سوج گئے، دل کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، علاج ہو جائے گا، دوائیں مل جائیں گی. پیروں کی ورم نمک والے پانی میں پیر ڈال کے ورم ختم ہو جائے گی. لیکن بابو یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے. آج کا 21واں روزہ واپس نہیں آئے گا، آج کی 22ویں آج کی 22ویں رات واپس کوئی نہیں آنی. میرے بابو بہت سو لیے، ابھی 8 دن خدا کو جگا کے دکھا دو، جاگ کے دکھا دو. خدا کے آگے کبھی رو، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی سر جھکا کر، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کر کر، کبھی سجدے میں جا کر، کبھی صلاۃ و تسبیح پڑھ کر، کبھی یوں کر کے نیت باندھ کر. پڑھنا نہیں آتا پھر بھی کھڑے ہو جاؤ. اللہ تو بھرم رکھتا ہے. اللہ میں کس کو بتاؤں مجھے پڑھنا نہیں آتا. اللہ مجھے سبحان اللہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اللہ مجھے قل اللہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا. مالک تو معاف کرنے میں پڑھائی کا محتاج ہے، اللہ معاف کرنے میں اللہ تو ذکر کا محتاج ہے. عدل کرے تا تھر تھر کمبر اونچیاں شانا والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے منہ کالے. ایک آنسو یہاں سے نکال دینا، ایک آنسو یہاں سے نکال دینا. بچہ روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ روئے رب سے برداشت نہیں ہوتا ہے. بچہ روئے ماں اپنی جھولی میں اٹھاتی ہے، بندہ روئے اللہ اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لیتا ہے. اللہ کے آگے اپنی مسکینی ظاہر کرنا، اللہ کے آگے اپنی عاجزی ظاہر کرنا، اللہ کے آگے اپنی کمزوری ظاہر کرنا. یہ کیا مانگ رہے ہو؟
دنیا جسے خدا نے رحمت کی نگاہ سے دیکھا نہیں، اللہ سے اس کا ساتھ مانگو، اس کا قرب مانگو، اس کی معرفت مانگو، اس کے نام کی پہچان مانگو، اس کا ساتھ مانگو۔ اے اللہ دنیا چھوڑ جائے تو نہ چھوڑنا، نہ زمین پر نہ زمین کے نیچے چھوڑنا، نہ میدان محشر میں رسوائی کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مانگ لو۔ رب اکبر کی قسم مال تو بغیر مانگے مل جاتا ہے، لیکن نسبت بغیر مانگے نہیں ملتی۔ حضور کا قرب مانگو، سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے، یا اللہ جو سعادت حافظ ندیم صاحب کو قرآن کی دولت نصیب فرمائی، اللہ وہ میری نسلوں کو نصیب فرما دے، اللہ وہ میرے بچوں کو نصیب فرما دے۔ بابو جی آخری بات، اللہ سے بہت کچھ مانگا، آج مانگ لو اللہ کی قسم مل جائے گا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں مل جائے گا۔ آج اٹھنے سے پہلے دامن پسار کے، جھولی پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر، کتنی بدنصیبی کی بات ہے وہ لوگوں دوسروں کے بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہو، اپنے بچے محروم ہیں، تم دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہتے ہو، اپنے بچوں کو دیکھ کر میرے دل افسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ آج ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لو، اللہ جو دولت مجھے عطا فرمائی، حضرت جی کو عطا فرمائی، حافظ صاحب کو عطا فرمائی، اللہ وہ میرے بچوں کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ میرا بھی تو دل چاہے، اللہ میرا بھی تو دل چاہے کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ ہو، پھر رمضان المبارک کا چاند نظر آئے، میری بیوی اپنے بچے کے کپڑے استری کر کے دے، ماں کپڑے استری کر کے دے، پھر میرے بھی کپڑے استری ہوں، پھر دونوں باپ بیٹا موٹر سائیکل پہ جائیں، دنیا پوچھا جی کہاں جا رہا؟ بیٹے نے فرض کیا تھا ماشاءاللہ پہلی تراویح پڑھانے جا رہا ہے، پھر بیٹا کھڑا ہو کے اللہ کا قرآن سنائے، اور پیچھے باپ یوں کر کے اللہ اکبر اللہ کا قرآن سنے، بیٹے کی قرآن کی تلاوت سن کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ یہ منظر دیکھ کے آسمان سے رحمت برسائے اور کہہ دے بیٹے کو قرآن تو نے پڑھایا، بخشش کا فیصلہ میں نے فرما دیا ہے۔ اور میرے ویرو تم قبر پر درخت لگاتے ہو، اپنے بچوں کے لبوں کی تلاوت کیوں نہیں لگاتے؟ کوشش کرو، بقال کا دکان کا میرے عزیزو نوکری کا وارث بنا دیا، اپنے بچے کو قبر کا وارث بناؤ۔ آخری بات، امتحانات شروع تھے، میٹرک کے 8ویں کے چھوٹے بچوں کے امتحانات شروع تھے، ابا جان قبر پہ بستہ لے کے جا رہے تھے اور اسکول جا کے کھڑے ہو گئے، بچے کے ہاتھ میں پانی کی بوتل بھی ہے، لنچ باکس بھی ہے، سلانٹی پاپڑ اور جوس بھی ہے، اور پھر بھی پکڑ ابا تو نہ جائیو، ابا یہاں کھڑا ہے، ہاں میرے بیٹے میں یہاں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم میں نہیں جاتا، میرے بیٹے میں یہاں کھڑا ہوں، ابا تو نہ جائیو، ہاں میں یہاں کھڑا ہوں۔ میرے عزیزوں پھر میرے بچہ اندر جاتا ہے، وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، کھڑا ہے، ہاں میرے بیٹے میں کھڑا ہوں۔ دنیا کہے گی حاجی صاحب کیوں کھڑا ہے؟ یار بچہ اندر بیٹھا ہوا ہے، آج پہلا دن ہے میرے بچے کے اسکول کا، آج پہلا دن ہے میرے بچے کے اسکول کا، میں اس لیے یہاں باہر کھڑا ہوں تاکہ اسے اطمینان ہو جائے۔ میرے عزیزوں بچوں کو کہہ دینا، بچے جب کمرے میں تیرا امتحان تھا میں باہر کھڑا تھا، بیٹے میں مروں گا قبر میں میرا امتحان ہوگا تو باہر کھڑے ہو جانا۔ بچے جب کمرے میں تیرا امتحان تھا میں باہر کھڑا تھا، تجھے اندر تسلی مل رہی تھی، بیٹے جب قبر میں میرا امتحان ہو تو باہر کھڑا ہو کے درود شریف پڑھنے لگ جانا، قل ہو اللہ پڑھنے لگ جانا، سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جانا، تاکہ قبر میں مجھے بھی تسلی ہو جائے، مجھے بخشوانے والا باہر کھڑا ہوا ہے، میرے پاس قرآن کی دولت پہنچانے والا، کم سے کم اتنا تو اپنے بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو۔ اور میرے بچوں اللہ اکبر، مولانا بس آخری باتوں میں اشارے مجھے مل گئے، ہاتھ لگ گئے، پتہ نہیں دوبارہ آؤں یا نہ ہوں، پہلے بھی 3 سال منتیں کر حسینی صاحب کہتے ہیں آپ کا ٹائم لیا، کیونکہ بھائی دور دراز ہے میرے پاس، پتہ نہیں میں نے صبح کہاں جانا، پرسوں پھر کراچی سے واپس آنا، اس مہینے میں تقریباً 2 چکر تو میرے کراچی کے لگ گئے، 5 دن کے لیے صرف عمرے کے لیے گیا تھا، 6 دن کے اندر عمرہ کر کے الحمدللہ واپس آ گیا۔ ذمہ داریاں بہت ہیں، اللہ کی مخلوق کی ذمہ داریاں، مدرسے کی ذمہ داریاں بہت ساری، آپ کو بتانے سے کیا فائدہ، میں جانوں میرا رب جانے، لیکن میرے بابو آج اللہ جب بھی میں آتا ہوں، بیٹا عبدالسمیع اللہ اکبر 2 سال مکمل ہو گیا، کل بھی ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھا، قرآن پاک سنا رہے، ایک بیٹا الحمدللہ اعتکاف میں محمد معاویہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر کلیجہ مطمئن ہے، امید ہے اگر آج موت آ گئی تو اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے ضرور بخش دے گا۔ کیا پتہ یہ میرا بچہ اعتکاف میں ہاتھ اٹھا کے میرے لیے کیا مانگتا ہو، اپنی ماں کے لیے کیا مانگتا ہو، کیا پتہ میرا بچہ پڑھ رہا ہو قرآن سناتے اللہ سے کیا مانگتا ہو۔ او بابو اپنے بچوں کو، جس طرح میں اپنے بچوں کے دوالے ہو جاتا ہوں، اے میرے بچے
میں تیرے سے یوں نہیں کہتا کہ مجھے روٹی دے، مجھے کپڑا دے، میں بیمار ہو جاؤں، دعا میرے لیے بھی دعا لا۔ ایک تیرے سے خواہش ہے، بچے جب مر جاؤں دکان پہ پھیرا ماریو نہ ماریو لیکن میری قبر پہ ضرور پھیرا مارنا اور آ کر میری پیدیوں کھڑے ہو جانا اور کہہ دینا اللہ یہ میرا ابا ہے، بندہ تیرا ہے، ابا اس نے ہمیں اللہ اس نے ہمیں رونے نہ دیا، اللہ قبر میں اسے دور ہونے نہ دے، اللہ یہ ہمارے لیے دن رات پھرا کرتا تھا، اللہ ہم اس کے لیے ہاتھ اٹھا اور بڑے بچوں کی منتیں کر لو بھائی، اتنا تو اپنے بچوں سے وعدہ لے لو۔ جو اس وقت بچوں کے بالوں کی حالت، کپڑوں کی حالت، تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری قبر کے وارث بنیں گے؟ تم کیوں بے وقوفی پر تم دلے والے کے بازاروں میں تم ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہو، تم اپنے بچوں کے پاس آ کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ جلدی دکان میں مت کرو، اپنے بچوں کو وقت دو، آج تم بچوں کو وقت دو، بچے کل تمہیں وقت دیں گے۔ آج بچوں کے بغیر تم نہ کھاؤ، بچے تمہاری قبر پر آئے بغیر ناشتے نہیں کریں گے۔ اے میرے بھائی میں کہاں تک تمہیں روکے دکھاؤں؟ اللہ جل شانہ ہمارے دکھوں کو ختم فرما دے، سکھوں میں بدل دے، ہماری غمی کے آنسوں کو اللہ سے ہنسی کے آنسوں میں بدل دے۔ اپنے بچوں کو قرآن ایمان کی دولت سے سرفراز کرو، اللہ سے مانگو، ماں باپ کے آنسوں کو اللہ ٹھکراتے نہیں، ماں باپ کے ہاتھوں کو اللہ خالی زمین میں نہیں بھیجتے۔ اے میرے بھائی ساری امت کے لیے روتے ہو، اپنی نسل اپنی عقل کے بھی رو، اپنے بچوں کے ہاتھ میں میرے بچے تو جب باہر آوارگی میں پھرتا ہے تیرے باپ کا کلیجہ کٹ جاتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں پانی کا آنسو نکلے خون کا آنسو نہ نکلے۔ اے میرے بچے نہ اپنے باپ کی سفید داڑھی کو شرمندہ نہ کر، اس داڑھی کے اندر گند میرے بچے میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، سگریٹ سے جوئے سے سنوکر پہ بیٹھے، یہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے تھا روزوں میں سنوکر پہ بیٹھے، اس سے بڑی مرگ کیا ہوگی آپ کے میرے؟ خدا را کوشش کیجئے، آپ بھی اللہ کے دربار میں مانگیے، میں آپ کے لیے آپ میرے لیے، ہم سب ساری انسانیت کے اللہ سے مانگے، توبہ کے کلمات پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیا پتہ کسی کی توبہ کی برکت سے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ پڑھے اعوذ باللہ